مرزا دلانت قادیانی دلانت گستاخ دلانت بے شمار بے شمار بے شمار ذات دلانت یعنی دلانت ہر گستاخ رسول کو لعنت تو گیر بھائی ہر گستاخ رسول کو لعنت استاد محترم آئے ہیں محب رسول کے رحمت السلام علیکم سادہ محترم، کی حال ٹھیک ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی حال ہے بھائی منڈے ہو؟ الحمدللہ محترم تھوڑیاں دعاواں ضیاء رسول بھی ہے وے کہ نہیں؟ جی جی ادھر ہی ہیں، وہ میرے خیال سے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ذرا پیچھے ہی ہیں، میوٹ کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام استاد محترم، کیا حال چال ہے؟ الحمد میں ادھر ہی ہوں، میرے پاس گیسٹ آئے ہوئے ہیں، کوئی ان کے پاس بیٹھا ہوں، ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جسٹ کوئی 2 منٹ پہلے مدینہ شریف سے پیغام موصول ہوا ہے، ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے ہی پیارے دوست، حرم شریف میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بندہ بڑا پریشان، ہائے اللہ۔ تو بہرحال گفتگو ہوئی ہے تھوڑی سی، مختصری عرض کروں گا، زیادہ تو نہیں اس کے اوپر بات کرتا ہے۔ بندہ پریشان ہے بھائی، وہ بہت پریشان ہے، اس کے اقامے کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، غریب آدمی ہے، وہ اس نے مجھ سے مدد طلب کی کہ شاہ جی کوئی مدد کرے میری، کوئی 10,000 ریال تقریباً اس کا نا وہ اقامہ وغیرہ بنانے کے کوئی اخراجات، تو اس کو میں نے بغیر چینو چنا کے حضور کا حکم سمجھ کے کہ سرکار نے پیغام بھیجا ہے تو یہاں پہ کوئی چینو چنا کرنی ہی نہیں، تو اس کو میں نے حامی بھر دی ہے۔ میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو بہرحال یہ کام سارے دوستوں نے ہم نے مل کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا یہ پیغام ہے۔ حدیث سنیے جی، مشکات شریف کی حدیث ہے، تھوڑا سا حدیث کا درس دیتے ہیں پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ جو ہے نا مشکات المصابیح مکتبہ اسلامیہ کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 232 ہے، کتاب الفتن۔ کالا کام، اچھا جی، ان حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کالا کام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطاب فرمانے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات بیان فرمائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو اس وقت سے لے کے قیامت تک کے تمام چیزوں کے بارے میں خبر دی کہ ایسے ایسے ہوگا. یعنی یہ جو ابھی ہم براڈ کر رہے ہیں نا، اس کی بھی خبر حضور علیہ السلام نے اس ٹائم بیان کی تھی. اور یہ بیان فرمایا تھا کہ براڈ چلا رہا ہوگا ضیاء رسول، بیچ میں اظہر شاہ جی ہوں گے، جال حق ہوگا، یہ قاری صاحب ہوں گے، یہ ایک اور بھائی ہیں وہ ہوں گے، ہاں جی، اور دیگر سن رہے ہوں گے 11 بندے بیٹھ کے. تو ان سب چیزوں کی خبر، اور بشمول میرے بھی ہے نا کہ مبشر شاہ ادھر مشکات شریف کا درس دے گا، تو یہ واقعہ بھی حضور علیہ السلام نے بیان کیا. تو یہ سارے واقعات قیامت تک ہونے والے سارے حضور علیہ السلام نے غیب کی خبریں ارشاد فرمائیں. اور آگے راوی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یاد رکھنے والوں نے اسے یاد رکھا اور بھولنے والوں نے اسے بلا دیا. حافظہ من حافظہ و ناسیہ من ناسیہ، جس کا حافظہ کبھی تھا اس نے یاد رکھ لیا، اور اللہ نے اگر چاہا ان کو بلانا تو بلا دیے. اور میرے یہ ساتھی اس خواب سے آگاہ ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں نا، یہ بھی اس واقعے کے خوب آگاہ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ قیامت تک کے تمام واقعات کی خبر دی تھی. اور ان مذکورہ چیزوں میں سے جب وہ چیز رونما ہوتی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، جسے میں بھول چکا تھا تو اسے دیکھ کر میری یاد تازہ ہو جاتی ہے. جس طرح آدمی کسی غائب ہو جانے والے آدمی کے چہرہ کو یاد کرتا ہے، پھر جب وہ اسے دیکھتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے. متفق علیہ. اور نیچے بین السطور حوالہ دیا ہے رواہ البخاری 6604 اور مسلم شریف 2891، دونوں کے اندر یہ حدیث ہے جس کو صاحب مشکات نے ذکر کی ہے، اور یہ کتاب الفتن کی پہلی حدیث ہے. اب اس ایک حدیث کے اندر سے کئی چیزوں کا ہمیں پتہ چلا. پہلی چیز کا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے غیب کا علم عطا کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جانتے تھے. اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب یہ غیب کا علم دیا تو حضور نے سب کچھ بیان کیا. اچھا، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا. یعنی معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو محال عادی ہوتا ہے اور محیر العقول ہوتا ہے، عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. یہ بھی پتہ چلا کیونکہ حضور علیہ السلام کے قیام سے لے کے قیام تک کی خبریں ایک چھوٹے سے وقت کے اندر بیان کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے. اس کے لیے بھی پھر ٹائم قیامت تک کا چاہیے بیان کرنے کے لیے، اور شاید قیامت تک کا بھی ٹائم نہیں، قیامت سے بھی بعد کا شاید ٹائم چاہیے، کیونکہ بیک وقت ابھی اس ٹائم صرف میں ایک خطاب تو نہیں کر رہا، کروڑوں کام ہو رہے ہیں اس وقت، کروڑوں دنیا کے اندر کام ہو رہے ہیں، اربوں اربوں خربوں لاتعداد کام ہو رہے ہیں.
ان سب کی خبر، اس ایک پل کی خبر کو بیان کرنے کے لیے شاید قیامت تک کا ٹائم چاہیے، اس ایک پل کی خبر۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام سے لے کے قیامت تک کی خبریں حضور نے بیان کی ہوں گی تو یہ معجزہ ہی ہے، یہ عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ ایک چیز تو ہمیں یہ بھی پتہ چلی، اگلی چیز یہ بھی پتہ چلی کہ صحابہ کرام کا عقیدہ، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پاک نے ان کو غیب کا علم عطا کیا، یہ غیب جانتے ہیں۔ اگلا عقیدہ یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کی عظمت اور رفعت اور ان کی شان، کیسی شانیں، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، یہ صحاب رسول جو ہیں ان کا مقام پتہ چلا۔ اور پھر یہ بھی ہمیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اوپر کوئی چینو چنا نہیں، کوئی کیلو کال نہیں، بس آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ہے جی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ متقین، اور متقین کون ہے؟ ان کی پہلی صفت یہ بتائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کتاب ہدایت ہے، جو غیب کے اوپر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آنی، وہ پھر کیلو کار میں پڑ جائیں گے، نہیں یوں ہے تو یوں ہے تو مطلب یہ ہے تو مراد یہ ہے تو مفہوم یہ ہے تو نہیں جی یوں ہے، نہ۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کرام نے کچھ چینو چنا کی ہے، کوئی یہاں پہ کوئی جرا کی ہو، کوئی بڑے مناظرے کی ہوں، بڑے مکالمے کی ہوں، کوئی کتابیں در کتابیں لکھی ہوں، نہیں، کچھ قبول کر لیے۔ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ سرے تسلیم خم کرنے والا، جھک جانے والا، قبول کرنے والا، تسلیم کرنے والا مسلم۔ مسلم جو ہوتا ہے وہ چینو چنا نہیں کرتا، مسلم جو ہوتا ہے وہ جرا نہیں کرتا، مسلم جماعت کی مانتا ہے، وہ انفرادی، اس کا اپنا کوئی الگ سے ایک دکان نہیں کھولتا، وہ پوری جماعت کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو پر تسلیم کرتا ہے، تسلیم خم کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے قبول ہے جی، جب ہمارے بابے بزرگوں نے یہ فرمایا تو ٹھیک ہے، وہ الگ سے ایک رائے نہیں دیتا، الگ سے اپنی ایک دکان نہیں کھولتا، جوید گامدی کی طرح، مرزا جونیئر جیلمی کی طرح، مرزا سینئر غلام قادیانی کی طرح الگ سے کوئی دکانیں نہیں کھولتے۔ مسلم کا یہ کام ہی نہیں ہے، مسلم تو جمعیت کی بات کرتا ہے، کیونکہ حکم تھا کہ کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جو، علماء کے، اولیاء اللہ کے، بزرگ بابوں کے ساتھ ہو جو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا دے۔ سیدھا راستہ کون سا؟ ان بابے بزرگوں کا راستہ، ان اولیاء اللہ کا، علماء کا، فقہاء کا، مفسرین، محدثین، فقہاء، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، انبیاء و رسول، ان کا راستہ، ان کے راستے پہ چلا دے بس۔
وہ جماعت کے ساتھ رہتا ہے. حکم بھی یہی ہے جماعت کے ساتھ رہنا ہے، الگ سے نہیں. ورکعوا مع الراکعین، رکوع بھی کرنا ہے، سجود بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ. ایک تمہارا امام ہوگا، پیچھے چاہے اربوں خربوں لوگ مقتدی اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اس کے ایک کاشن کے اوپر جھک جانا ہے. اللہ اکبر، چلو جی جھک جاؤ جی، سجدے جی ٹر جاؤ. وہ جب تک تمہیں کاشن نہ دے تمہیں سجدے سے اٹھائے نہیں، اٹھنا نہیں نہ وہی، نہ کسی کی ضرورت ہی نہیں. وہ چاہے سجدہ طویل کر دے، 1 گھنٹے کا سجدہ کر دے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس امام کو اٹھا سکے. یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے کہ اپنے امیر، اپنے امام، اپنے شیخ، اپنے استاد کی اتباع کا. اور یہ حکم ہمیں اسلام دیتا ہے جماعت کے ساتھ رہنے کا. الگ دکانداری کا حکم کہیں بھی نہیں ہے. آج دیکھ لیں آپ کے سامنے کوئی علماء کے اندر بھی کوئی ایک الگ رائے جب دے گا، سارے علماء اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے جماعت کو چھوڑا ہے نا. جب تک تو وہ جماعت کے ساتھ چلتا رہے گا، جماعت کی بات کرتا رہے گا، اپنے بابے بزرگوں کی بات کرتا رہے گا تو ٹھیک. سارے علماء اس کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جماعت کے ساتھ ہے. جب وہ اپنی الگ ایک رائے دے گا، نہیں میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے، تو وہ دیگر علماء کرام اس کو پھر ملامت کرتے، اس کو پھر خروج کا حکم لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ خارجی ہو چکا ہے. ہاں جی، اس نے خروج کیا جماعت کے ساتھ، جماعت سے الگ ہو گیا. یہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ ایک اور حدیث ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں، بلکہ وہ اسی کتاب الفتن کے آگے کر کے آتی ہے وہ حدیث. یہ تو میں ابھی پہلی حدیث پڑھ رہا تھا تو مفہوم میں سنا دیتا ہوں کہ ایسے مفتی ہوں گے کہ جو تمہیں ایسے فتوے دیں گے کہ جو نہ تم نے سنے ہوں گے نہ تمہارے باپ دادوں نے سنے ہوں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کہا ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا. فرمایا ایسی حدیثیں بیان کریں گے. یہ مسلم شریف کے مقدمے میں یہ حدیث ہے. ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے باپ دادوں نے بھی کبھی نہیں سنی. حدیثیں کہا نہیں وہ حدیثاں نہیں لینی، حدیثاں نہیں ہے، حدیث وہ نہیں لے لی. حدیث بھی وہی کہ جو ہمارے بابے بزرگوں نے بیان کی ہے اور جو ترجمہ اور مفہوم انہوں نے لیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ حدیث تو چلو ہمارے بابوں کی بیان کرتا ہے لیکن ترجمہ اور مفہوم ایک الگ ہی بیچ میں سے نکال رہا ہے. وہ مرزا جونیئر جیل میں نہیں، وہ حدیثیں سنا کے وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو اللہ نے کہا ہے جی، اللہ نے آفر کروائی ہے کہ 60 سال کی مجھے عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت بھی دے دوں. سناتا تو وہ حدیث قرآن ہی ہے، ترجمہ مفہوم اپنا نکال دیا. دیکھیں نا، اب آج اگر کوئی قادیانی ہے وہ قرآن حدیث سنا کے وہ کہے کہ نہیں وہ اصل میں مراد اصل میں یہ ہے، تو وہ اصل میں خاتم کا مطلب یہ ہے، تو وہ وفا کا مطلب یہ ہے، تو وفا کا مطلب یہ ہے، تو وہ یہ ہے، تو یوں ہے، تو یوں نہیں. وہ یوں نہیں چلنا، یوں نہیں چلنا. ترجمہ مفہوم بھی وہ جو ہمارے بابے بزرگوں کا ہم تک ایک تسلسل کے ساتھ پہنچا وہی چلنا. یہاں مفہوم شرعی مراد ہوگا، مفہوم لغوی، مفہوم اصطلاحی مراد نہیں ہوگا. میاں یہ قاعدہ کلی ہے. شریعت کے اندر مفہوم شرعی مراد ہوتا ہے، مفہوم لغوی تو مراد ہوتا ہی نہیں کہ لغت یہ کہتی ہے، لغت یہ کہتی ہے. یہ جب قاعدہ کلیہ ہی نہیں ہے تو انہیں قاعدہ بنا کہاں سے لیا؟ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے جی وہ دعا کرنا، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے
کہ کوشش کرنا. صلات کا مطلب ہوتا ہے کہ جانا. صلات کا مطلب ہوتا ہے اور بھی بڑے مطلب ہیں. تو اب کوئی بندہ کہے لغت کے اندر لکھا ہوا ہے جی صلات کا یہ ترجمہ ہے، تو لہذا میں نے دعا کی ہے 5 ٹائم، تو یہ میں نے صلات ادا کر دی ہے، شریعت کا تقاضا میں نے پورا کر دی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ دکھا تو وہ لغت رہے. قاعدہ کلیہ اصل میں یہ تھا کہ شریعت کے اندر مفہوم شرعی مراد ہوتا ہے کہ اہل شرع نے اس سے مراد کیا لی ہے وہ مراد ہو. کوئی لغت نہیں چلے گی یا اصطلاح بھی نہیں چلے گی کہ ایک گروہ اس لفظ کو اپنے معنی کے اندر استعمال کرنا شروع کر دے، تو اس کو کہتے ہیں مفہوم اصطلاحی. مفہوم اصطلاحی بھی نہیں چلے گی. تو 2 چیزوں کی نفی ہو جائے گی، مفہوم لغوی کی اور مفہوم اصطلاحی کی. چلے گا تو مفہوم شرعی چلے گا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں کوئی؟ شاہ جی کچھ سمجھ آئی؟ جی جی استاد محترم شاہ جی میرے خیال تھوڑے بزی نے. تو کیر میاں ٹھیک ہو گیا. ARK صاحب کہہ رہے ہیں جی سر. قاری جمیل صاحب کہہ رہے ہیں جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو. اب یہ دیکھیں جتنی باتیں میں نے کی ہیں اپنے تئیں میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جو جماعت سے الگ ہو. جو ہمارے بابے بزرگوں نے علماء نے جو بات نہیں کی مبشر شاہ وہ بات کرے. ہاں جب میں جماعت سے ہٹ کے کوئی بھی بات کروں آپ میں سے ہر ایک اختلاف کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ بابے بزرگوں نے تو یہ بتایا ہی نہیں تھا، تو نے الگ سے اپنی ایک دکان کھول لی. یہ جرت بھی پیدا کریں اپنے اندر سارے، اور یہ قاعدہ کلیہ بنائیں اپنی زندگی کے اندر. اس کا نفاذ ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی وہ بڑے سے بڑا عالم ہے، بڑے سے بڑا مفتی ہے، بڑے سے بڑا پیر ہے، جب شریعت کے جملہ عقائد اور اجماع امت سے ہٹ کے اگر وہ بات ہے فوری انکار کرے، اس کے اوپر اعتراض وارد کرے، کہیں کہ یہ بات غلط ہے، انہی قدموں کے اوپر انہی پاؤں کے اوپر اختلاف کر دیں. یہ جرت ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. وہ پھر نہیں دیکھنا کہ چاہے میرا ابو جان ہے، چاچا جی ہیں، تایا جی ہیں، پھپھڑ ہے، میرے استاد جی ہیں، میرے پیرو مرشد ہیں، میرے حضرت صاحب ہیں، میرے سائیں جی ہیں، پھر نہیں دیکھنا. پھر فوری طور پہ یہ غلط بات ہے، یہ کیوں کی تم نے؟ اتنی جرت تیرے اندر آئی کہاں سے؟ تو نے یہ بات کی؟ تو نے جماعت کو کیوں چھوڑا؟ تو نے یہ خروج کیوں کیا؟ بتا ہمیں، تو اس چیز کا جواب دے. تیرے اندر یہ جرت آئی تو آئی کیوں؟ اب وہ اس کے اوپر معافیاں مانگے گا. ہاں وہ چونکہ اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو اب کوئی تھوڑا سا منہ تو دینا ہوتا ہے نا، اب یا تو مانگے گا معافیاں تو یا ڈٹ جائے گا اس کے اوپر. دونوں صورتوں کے اندر ہی اس کو ملامت کی جائے گی کہ تو نے یہ غلطی کی تو کی کیوں؟ اتنی جرت تیرے اندر پیدا ہو گئی. دو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن وہ کاتبین کو لکھوایا کچھ اور تھا، تو وہ کاتب وہی نے لکھا کچھ اور. بعد میں جب پکڑ لیا تو انہوں نے معافی دے دیو، معافی دے دیو، معافی دے دیو. اور تیرے اندر یہ جرت آئی کیسے؟ تو نے یہ اتنی بڑی غلطی کی تو کی کیوں؟ اس کا تو جواب دے.
تو یا اس کے اوپر اکڑ جائے گا، وہ اس کی طویل کے اوپر پھر ایک ویڈیو دے مارے گا، نہیں اصل میں میری مطلب یہ تھی، مراد یہ تھی، مراد یہ تھی. تو یہ الصریح لا یقبل الطویل، کلمہ صریح کے اندر طویل نہیں ہوتی، یہ قاعدہ کلیہ ہے. کلمہ صریح کے اندر طویل ہوتی نہیں ہے. کوئی یہ کہے میری مراد یہ ہے، نہ مراد چلتی نہیں. کلمہ صریح کو اپنی صراحت کے اوپر رکھا جائے گا، یہ شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے. میں اگر کہتا ہوں کہ مرزا جونیئر جیل میں کتے کا بچہ ہے تو یہ گالی ہی ہے اور گالی سمجھی جائے گی. آگے سے جب کوئی میرا گریبان پکڑے کوئی مرزئی کہ تو نے ہمارے بابا جی کو گالی دی ہے، تو میں آگے سے یہ طویل کروں اور نہیں اصل میں وہ ارشد ہے نا جو مغل، وہ مشین محلے کا بڑا وفادار ہے، تو کتے کے اندر چونکہ وفاداری کی نسبت پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ارشد مغل کو جو ہے نا وہ کتا کہا، اور مرزا جونیئر جیل میں چونکہ اس کا بچہ ہے تو اس لیے میں نے کتے کا بچہ کہا ہے. تو یہ ہے طویل بعید، بڑی دور کی طویل، قبول ہی نہیں کی جائے. وہ چاہے طویل قریب ہو یا طویل بعید ہو، طویل نہیں قبول کی جائے، کیونکہ قاعدہ کلیہ کہ الصریح لا یقبل الطویل، کلمہ صریح کے اندر طویل ہوتی ہی نہیں ہے. اس کو اپنی صراحت کے اوپر رکھا جائے گا اور حکم لگایا جائے گا. سمجھ آئی کہ جی کریں بات. ایک حدیث شریف بیان کی ہے اور کوشش کیا کروں گا یار کوئی ٹائم نکال کے کوئی ایک آدھ حدیث بیان کی جائے مشکات شریف کتاب الفتن. کر لیں کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر، نہیں تو میں اجازت چاہتا ہوں. ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑی زبردست بات بیان کی آپ نے، بڑی تفصیل سے بیان کی، اور دور حاضر کے حوالے سے بھی آپ نے بیچ میں اس کو سارا کور کر دیا کہ کون کون اس کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ جن کی آپ بات کر رہے تھے بیسیکلی ان کی تربیت ہی ایسی ہے، ان کے باب بزرگ ہی ایسے ہیں، تو جو ان کی زبان پہ آتا ہے وہ بیسیکلی ان کا عکس ہی ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے کر لیں، پھر میں اجازت چاہتا ہوں یار. ہاں وہ اصل میں تو وہ پیغام دینا تھا، تو کافی وہ مجھے پین ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو دوستوں کے سامنے جا کے عرضی پیش کر دیتے ہیں. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، کیسے طبیعت سے؟ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک. بڑا فضل اللہ کا. اچھا شاہ صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے یا علی مدد یعنی یا غوث پاک مدد، یہ لفظ جو ہیں یہ کیا بولنے چاہیے یا کہنے چاہیے؟ بولنے کوئی اس میں کیا حرج ہے، نہیں بولنے تو نہ بولیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. شاہ صاحب ایسی کوئی دلیل ہے جس سے جیسے لوگ ہمیں کہتے سورہ ہیں کہ تحریم کی آیت نمبر 4 کے اندر دلیل موجود ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ 4 سورت سوری تحریم. ٹھیک ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مہربانی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی ماشاءاللہ. ختم نبوت پہ آپ کی گفتگو سننے کو ملتی ہے. اچھا اس سے ہٹ کے ایک مسئلہ میرے سے بھی پوچھا گیا اور میں نے پھر آپ کو واٹس ایپ بھی کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ نے دیکھا نہ ہو. وہ آن لائن ایپ کے متعلق تھا سر. جی وہ آدمی کو رجسٹر کرتے ہیں اور کچھ پیسے جیسے 360 روپے لیتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں اور پھر وہ ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، ایپ ویڈیو میں دیتی ہے. عرض کرتا ہوں جی
اصل میں وہ واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ کا یہ میسیج دیکھ لیا تھا میں نے, تو ایسے میسیجز ہزاروں کی تعداد میں مجھے دن بھر میں موصول ہوتے. مائک جی ذرا ایسے میوٹ کریے گا, شور آ رہا ہے. فقی معاملات کے جوابات میں دیتا ہی نہیں, میرا مزاج ہے. میں چونکہ ایک ڈیبیٹر ہوں تو تقابل دیان و مذاہب کے جب سوالات آتے ہیں تو میں اس کے اوپر جیرا کرتا ہوں اور ڈیبیٹ کرتا ہوں. وہ بھی حتی الامکان میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی سوال کا جواب نہ دیا, بندے سے ڈیبیٹ کروں. میری زیادہ کوشش اور ترجیح یہی ہوتی ہے کہ ڈیبیٹ کی جائے اوپن پلیٹ فارم کے اوپر, تاکہ سننے دیکھنے والوں کو بھی فوائد مرتب ہو. اگلی بات شرعی مسائل کی. شرعی مسائل کے اندر ہوتا یہ ہے, اس کی ایک تو میری یہ جو ہے وہ مزاج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شرعی مسائل کا جواب اگر میں دوں گا نا, اگلے بندے کو وہ قبول نہیں ہوتا, وہ اس کے اوپر جیرا شروع کر دیتا ہے. مثال ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بندے نے سوال کیا, میں نے ایک جواب دیا, اس نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز, میں نے لکھ دیا کہ یہ جائز ہے. اب وہ جیرا شروع کر دے گا, یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے. اتنا وقت میرے پاس ہوتا نہیں. ان وجوہات کی سے بچنے کے لیے میں پھر وہ جواب دیتا ہی نہیں کہ بھائی جاؤ کسی اور سے پوچھ لو جا کے, اتنے علماء کرام ہیں ان سے پوچھ. آپ کا جو مسئلہ ہے نا, اب یہ بڑا تفصیل طلب ہے, وہ دیکھنا پڑے گا. اس کی کئی نکڑ کھانچی ہوتی ہیں, ایسے حکم تو نہیں لگتا. ایسے میں آپ کا مسئلہ سن کے نہ ہی وہ ایپ کا مجھے پتا, اب وہ مجھے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی, پہلے اس کا پروسیجر خود دیکھنا پڑے گا. تو یہ دارالافتاء کے اپنے معاملات ہیں, ایسے حکم لگتے ہی نہیں ہیں, سونو سنا والا ہوتا ہی نہیں ہے چکر. ٹھیک ہے, تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تو ان کے لفظوں کے اوپر حکم لگا دیا جاتا ہے. مفتی صاحب ان کے لفظوں کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں, جو تو نے لکھا ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز, بس وہ اتنا. آگے لکھ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, واللہ و رسولہ, ٹھیک ہے, عالم. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پھر اس کی ڈیٹیل کی ضرورت پڑتی ہے. اب مشین کے ذبیحے کا مسئلہ جب چھڑا تھا تو یہ بچپن کی بات ہے, اس ٹائم ہم دورے طالب علمی میں تھے, تو باقاعدہ طور پہ یہ مشین جب نئی نئی آئی تھی تو مسئلہ آیا کہ بھائی مشین کا ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں. اب یہ کوئی چھوٹا موٹا مفتی ہوتا تو فوری ٹائم پہ بتا دیتا حلال ہے یا حرام ہے, لیکن نہیں, علماء کی پوری کمیٹی تیار ہوئی, اور یہ مشین اس ٹائم یورپ کے اندر تھی, وہاں پہ یہ ٹیم گئی ہے, جا کے اس کا سارا حساب کتاب دیکھا ہے, پھر اس کے اوپر حکم نافذ کیا کہ اس مراد یہ حلال ہے کہہ رہا ہے. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. فقہی مسائل پوچھنے تو بڑے آسان ہوتے ہیں, لیکن اس کو پھر آگے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور پوچھنے والے سائل دو طرح کے ہوتے ہیں, یا تو مفتی صاحب کے جواب کے اوپر چپ ہو جاتے ہیں, فوری چپ, یا آگے سے جیرا شروع کر دیتے. اور پھر ان دونوں میں سے دو قسمیں بنتی ہیں, یا تو وہ پھر اسی مفتی صاحب کے فتوے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا وہ 10 اور مفتیوں سے بھی رابطہ کرتا ہے کہ یہ مسئلے کا حل بتاؤ, یہ مسئلے کا حل بتاؤ. یہ ہے نا, عوام تو ایسے ہی ہے. تو ان ساری معاملات سے بچنے کے لیے میں ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں, کیونکہ یہ میرے زمائے ہوئے ہیں. تو یہ معاملات ہے. جی قاری صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے شاہ جی, بالکل ایسے ہی ہے. میں نے میرے سے جس نے پوچھا اس کو میں نے دیکھ کے نا, جس طرح اس کے حالات ہیں, اس ایپ کو میں جانتا ہوں, تو میں نے کہہ دیا کہ میرے خیال سے جائز نہیں ہے. لیکن وہ آپ والی بات ہے کہ بندہ مطمئن نہیں ہوا, جی کسی اور بڑے کسی عالم سے, مفتی سے پوچھ کے بتائیں. تو میں پھر اس لیے آپ کا میسج کیا. ایسے نہیں, وہ ہمارے پر بھی اس نے نہیں ٹکنا. وہ جب گھونسلے سے ایک چڑیا ایک دفعہ گر جاتی ہے نا, اس کو جتنی مرتبہ اس کو ڈالو گے اس نے پھر گر جانا. تو یہ وہ قوم کا یہ حالات ہیں, یہ ایک جگہ پہ نہیں ٹکتے. ایک آخر میں کرتے پھر یہ اپنی مرضی ہوئی ہیں. یا تو مطلب اتنے علماء سے جب تم نے رابطہ کر لی, یا تو اب مان تو لو کسی ایک کی, وہ مانتے پھر بھی کسی کی نہیں, مانتے اپنی ہی ہیں. تو یہ وہ قوم کے وہ معاملہ. جی ایسوں کو نا میں اپنا ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ منہ بھی نہیں لگاتے بالکل. ان کو راہ دکھائیں دارالفتاء کا,
इनको दारुल-इफ्ता में जाओ, ये फोनों पे मसले ये हल नहीं होते और मैसेज के जरिए टिप टिप ये मसले नहीं है बताने वाले। दारुल-इफ्ता जाओ, मुफ्तियों के पास जाओ। ये वो ऐसे ही है बस, वो कभी नमाज पढ़ने आते हैं तो नहीं नहीं, क्या ऐसा को हुआ? तो बिल्कुल झंडी करवा देते हैं। निकल भाई। ऐसे ही है शाह जी। जज़ाकुमुल्लाह। अक्सर ऐसा होता है शाह साहब के लोग ना, अक्सर उनको पता भी होता है कि ऐसा करना जायज़ नहीं है या हलाल नहीं है, उनको अंदाज़ा भी होता है इस चीज़ का, लेकिन वो कुछ रास्ता निकालने के लिए ना, उसके लिए तो फिर वो उलमा से रुजू करते कि शायद कोई रास्ता निकल आए नहीं इसको जी, यूज़ कोई नहीं, करने वो का। वाला नहीं साहब, वो नहीं। ये नेट वाले जो सवाल और साइलीन है ना, ये बागी कौम है। नेट के ऊपर यानी सोशल मीडिया के जो साइलीन, ये बागी कौम है। ये वो समझने समझाने वाले इफाम तफहीम वाले लोग नहीं है। जो दूसरा शाह जी, वो इस किस्म के जो लोग हैं ना, वो तो सामने आते भी नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आते भी नहीं है। अब देखिए मिसाल दावत इस्लामी का अपना एक नेटवर्क है, तो उनका अपना एक दारुल-इफ्ता है, दारुल-इफ्ता अहले सुन्नत। अब वो तमाम उनके मुतल्लिकीन मुरीदीन उसे एक जगह पे जाके फतवा पूछते हैं बस, और वो फिर मान भी लेते हैं, वो आगे से जिरे तो नहीं करते। ऐसे ही मतलब बड़े बड़े दारुल-इफ्ता हैं और पीर खाने समझ लें या जो भी आप कह लें, तो ये वो लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, ये बागी लोग नहीं हैं। शाह साहब, शायद आपके इल्म में होगा हुजूर, मलेशिया में ना, यहाँ हमारे यहाँ कोलालमपुर के करीब एक जगह है, वहाँ मिर्ज़ाइयों का मरकज़ बना है, बहुत पहले का बना हुआ है। मस्जिद नुमा नहीं है लेकिन है मरकज़, उन्होंने जगह किराए पे ली हुई है। तो वहाँ कुछ दिन पहले वहाँ से गुजर हुआ जनाब हुजूर, मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा व्हाट्सएप पे, बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगाया मलेशियन गवर्नमेंट ने, ऊपर इनके मलाई ज़ुबान में लिखा है, मलेशियन ज़बान में, कि ये मुसलमान नहीं है। इनकी ज़बान में लिखे कि कैदियानी वीडियो बुकुल आप अदल इस्लाम। उसकी तफसीली वीडियो बना के सेंड करें मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, और वीडियो ऐसे बनानी है, मोबाइल को ऐसे रखना है, ऐसे ठीक नहीं, है, ऐसे समझ नहीं, ऐसे रखना है, बिल्कुल ऐसे करना है, समझ रहे हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो तो वो उससे चूंकि मालूम वो हुआ, फिर यूट्यूब की वीडियो के अंदर लग जाती है, जो ऐसे वीडियो बनती है ना, वो तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है वीडियो का, वो नजर भी नहीं आती। तो मेरे ख्याल से फिर हमें समझ आई कि गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी तौर पे यहाँ पे काफिर हैं ये, लेकिन यहाँ हाँ, यूएनओ इनको ये मिला आप हुआ है। वैसे मुझे पहले भी कई लोगों ने सेंड की है, लेकिन वो तस्वीरें ही सेंड की थी, तो वो शायद मैंने अपनी साहब का किसी वीडियो में वो दिखाई भी थी, लेकिन उनको वीडियो बनाए बकायदा तौर पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह अकबर। अभी वो जियारत करके ना हरम शरीफ की, तो मैं तो बस खो ही गया ना। ओए होए, बड़ा सुकून, बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। ओहो अल्लाह। ये पाकिस्तान में हुजूर किस इलाके से आप? मैं बस इलाका मेरा सारा इलाका ही मेरे हजूर का है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जिक्र हो मदीना मुनव्वरा का और काशिफ चौधरी ना पहुंचे। ए, यार काशी वाह भाई दिल उदास, यानी थोड़ा नहीं वाह ਜਿਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। अल्लाह अकबर अल्लाह।
ਆਪਣੇ ਮਨਠਾਰ ਆਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਦਨੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮਨਠਾਰ ਹੁਣ ਆਕਾ। ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਚ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬਰ ਹੋਂਦੀ ਬਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਚੱਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਸਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ रहमत रब दी ते बल्ले बल्ले बल्ले। अगर अमलों को देखें तो हमें पाकिस्तान की भी जमीन कबूल ना करे। अमल तो ये है कि ये धरती ये जमीन भी हमें हमें हमारे जसद को कबूल ना करे। ये जाए कि जन्नतुल बकी, ओए ओए, यानी ऐसे अगर अमलों को देख के ये करें ना तो बहुत एक किस्सा पारीना लगता है और एक ऐसे मावराई सी बात लगती है कि ऐसा है ही नहीं, कभी भी नहीं। बस खुदा की रहमत के सहारे ये एक उम्मीद सी है छोटी सी। शाह जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, जैसे कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, नसीर अपनी कोशिश नहीं काम आती। शाह जी, वो जो वहाँ जो कब्ज़ा ग्रुप है, क्या हमेशा उन्हीं का कब्ज़ा रहेगा? हमें को इससे कोई लेना देना, कोई लेना। हमें तो अपने हुजूर जी से गरज है, बस। सुभान अल्लाह, अपने सुभान आका जी अल्लाह। से गरज है, हमें नहीं किसी को उधर कोई भी हो, हमें क्या, हमें इससे कोई लेना देना। हाँ, एक गल जरूर है, मुबशर शाह जब जब भी मदीने गया है ना, वहां के इंसान तो बड़ी दूर की बात है, वहां के जानवरों से, बिल्लियों से, कबूतरों से, ओए ओए, हम तो उनका बड़ा अदब करते हैं। इंसान तो इंसान है यार, इंसान तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं, वो तो बड़ी दूर की बात है। जानवरों से इतना अदब करते हैं क्योंकि वो मदीने के मदीने के लिए तो सब कुछ हाजिर जनाब। चमड़ी देड़ लियो तुसी साडी यार, फिर की होया? वो हदीस है, मफहूम है कि जिसने मदीने की तकलीफ के ऊपर सब्र किया, मैं उसके लिए शफात वाजिब हो गई है मेरी, वाजबत लाहू शफाती। मदीने की तकलीफ के ऊपर सब्र। अब हमारे दोस्त वहाँ कई रहते हैं, उनको कफीलों के मामलात बड़े होते हैं। अभी भी जिनकी मैं तज़किरा कर रहा था, वो भी एक कफील के डसे हुए हैं और बड़ी तकलीफ में है वो बंदा, बड़ी तकलीफ में, बुजुर्ग आदमी है। और उन्होंने कहा, शाह जी मुझे ना पैसे चाहिए, काम है कि पैसे नहीं है मेरे पास। तो तकलीफ तो है ना, लेकिन उसके लिए कहा कि जो सब्र कर ले तो उसको फिर शफात वाजिब। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, आप खैरियत से हैं? तबीयत सेहत मिजाज ठीक बड़ा है? बड़ा सोने का फजल है साहब जनाब। नात सुना दूं 2 अशार फिर मदीना की याद में? अल्लाह अल्लाह, 2 नहीं, 1 ही सुनाओ।
ਇੱਕ ਸੁਣਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚ ਦਾਦਾ ਚੁਣੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। या नबी इतना तो करम फरमाया जाए, हमें जल्द से जल्द मदीने में बुलाया जाए। ਮਾਸ਼ਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। हाय 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 क्या बात। उस्ताद मोहतरम, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। उफ 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 बंदा कहता है मेरा साह ए अल्फाज बोलदे निकल जाए। कैफियत ਅਸਲ ਦੇ मदीने ਵਿੱਚ दी ਨਾ होवे। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ना साढ़े वो ना तलबीसे इबलीस के अंदर अल्लामा जोजी लिखती हैं, वो सूफियों को सूफियाना तरीके से बहकाता है, जाहिलों को जाहिलाना तरीके से, आलिमों को आलिमाना तरीके से, कारियों को किरात के जरिए बहकाता है, नात खानों को नात के जरिए बहकाता है, वो अमल जाया करवाता है। अमूमी तौर पे ये होता है कि हम स्टेज के ऊपर हमारी कैफियत कुछ और होती है, हकीकत में कुछ और होती है। तो बस अपने नफ्स का थोड़ा सा मुहासबा कि क्या हम स्टेज के ऊपर अगर तकरीर करते हैं, अगर नात पढ़ते हैं, अगर तिलावत करते हैं, या जिस फन के अंदर हम माहिर हैं, वही काम हम पर्दों के अंदर भी वो काम वो करते हैं कि नहीं, और वो वाली कैफियत हमारी होती है। हाँ, अगर कैफियत के अंदर फर्क महसूस हो जाए कि हम स्टेज के ऊपर या मजमा आम में तो बड़े अश्क जारी थे, बहुत जूम जमाया कर रहे थे, लेकिन जब तन्हाई में पड़ी तो वो काम ना हुआ, तो समझ लें कि ये नफ्स की साजिश, यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही है, यहाँ शैतान है। ये अल्लाह वाला काम नहीं है, ये शैतान वाला काम है। समझ रहे क्या नहीं? उस्ताद मोहतरम इजाज़त हो तो दो शेर मैं भी सुना दूँ? नहीं, रहन दे तू, तेरे को नहीं सुनना। हाँ हाय ठीक हो गया। हाँ,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਆ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇੰਜ ਥੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਬਜ਼ੀਚਾ ਇਤਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਔਰ ਹਕੀਰ ਸਮਝੋ, ਬਜ਼ੀਚਾ ਹੀ ਅਤਫਾਲ बन जाए। इस टाइम कोई गाड़ी चला रहा है, कोई आटा गूंद रही होगी, कोई लटरीन में बैठा होगा, कोई काम कर रहा है, उनको हम नाते सुनाए हैं? क्यों सुनाए भाई? इतना ही हल्का हो गया ये। इसके लिए पूरा एहतमाम करे, क्यों नहीं करे? नात है, पूरी मजलिस लगे। यहाँ मेरे करीब ही रात को अवैस कादरी साहब को बुलाया था। एक सेठ साहब हैं, वो अरबापति हैं माशाल्लाह, उन्होंने अपने घर में बुलाया। इतना मजा आया, इतना मजा आया कि चंद उन्होंने अपने मेहमान बुलाए हैं, बस ज्यादा कोई रोला नहीं डाला। और मेरा अपना एक गुमान है कि लाखों करोड़ों रुपया शायद लग गया होगा उस एक महफिल के ऊपर। वो ये है फिर वो कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर हाँ अच्छे खुश इल्हान नात खां को बुलाएं, आप अपने घर में बुलाएं, फिर उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई तशहीर नहीं। बंद कमरा होवे, अवैस कादरी ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਐ ਜੀ ਅਜ਼ਰਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਤ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਕੋ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। शाह जी मैंने आपसे एक बात करनी थी, इजाज़त है? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮਜਲਿਸ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। अस्सलाम ठीक है वालेकुम। मैं साथ हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार ये एडमन साहब